شروع سے ہی ریکارڈ بتا دبا دیتا ہوں. Thank you, Dr. تھینک Farooq. یو. Thank you very much. No, Dr. Farooq asked and then I decided to jump in. Thank you, Dr. Farooq. تھینک یو آل آف یو, کیونکہ یہ تو امپورٹنٹ تھا, میں بھول گیا تھا بالکل. تھینک یو. تو چلیں جی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہم یہاں سے دوبارہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور موضوع گفتگو جو ہے ہمارا وہ آج خیال کا خیال رکھنے سے کیا مراد ہے, یہ موضوع گفتگو ہے. اور خیال کے بارے میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ خیال کا بنیادی ماخذ کیا ہے, منبع کیا ہے. فرام ویئر ڈز a thought originates or generates. اچھا, interestingly from where does a thought originate سے آگے کے مراحل سارے پتہ ہیں. ایک بار جب خیال اوریجنیٹ ہو گیا, وقوع پذیر ہو گیا, پیدا ہو گیا, اس کے بعد سائنس کو کافی کچھ پتہ ہے. اور میں کچھ چیزیں ابھی شیئر بھی, ایک ویڈیو ہے جس کو میں کروں گا. لیکن انٹرسٹنگلی خیال کا جو فوکل پوائنٹ ہے, یعنی وہ آتا کہاں سے ہے, اس کے بارے میں اب تک سائنس کو کچھ نہیں پتا. آپ اس کو نیٹ پہ کبھی سرچ کریں گے تو آپ کو مختلف باتیں مل جائیں گی, لیکن یہ نہیں پتا چلے گا کہ خیال جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی مجھے خیر اس وقت تو غالب کا ایک شعر یاد آ گیا. غالب نے بڑی کمال بات کی ہے, بہت کمال بات. اور میں تھوڑا سا میں لکھ لیتا ہوں چیزیں تاکہ میں بھولوں نہیں, لیکن ظاہر ہے یہ شعر مجھے ایک دم ہی یاد آ گیا. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اچھا, یہ شعر ظاہر ہے اس میں کیونکہ فارسی بہت ہے اور ہم تو اب اردو سے بھی نابلد ہو سکے ہیں, تو فارسی تو بالکل ہی ہمارے لیے ہاٹ واٹرز ہیں. تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. اچھا, یہ جملہ تو واضح ہے, یہ مصرع غیب سے خیالات آ رہے ہیں, غالب کہہ رہے ہیں. اب یہ جو اگلا مصرع ہے نا, بہت ہی پیوٹل, بڑا انٹرسٹنگ اور بڑی ڈیپتھ ہے اس کی. غالب سریر خامہ, سریر سواد رے یہ رے, سریر کہتے ہیں آواز کو فارسی میں, ساؤنڈ. خامہ, سریر خامہ, پرانے زمانے میں جو تختی ہوتی تھی نا جس پہ لکڑی کے قلم سے لکھا جاتا تھا, تو لکڑی کے قلم سے جب آپ لکڑی کی تختی پہ لکھتے تھے تو ایک چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی تھی. ظاہر ہے دو چیزیں جب آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو ایک لکھتے ہوئے ایک خاص چرچراہٹ کی آواز آتی تھی. اس کو کہتے ہیں سریر خامہ. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب ہے نوائے سروش, نوا پھر آواز, اور سروش کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کو. اب ذرا مصرع پہ غور کریں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, میرے قلم کی چرچراہٹ کی آواز پہ جو چیز غالب ہے یا جو چیز اس قلم کی تختی پہ موومنٹ کا باعث بن رہی ہے, وہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز ہے. اور اب پہلا مصرع دوبارہ اس سے کنیکٹ کر دیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب کیوں کہہ رہے ہیں کہ غیب سے خیال آ رہے ہیں ان کو, کیونکہ ان کے انداز میں ان کے قلم کی چرچراہٹ پہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز حاوی ہے, اور وہاں سے یہ خیال ڈکٹیٹ ہو رہا ہے. کیا کمال بات کی ہے غالب نے. اور انٹرسٹنگلی سائنس آج یہ سمجھ رہی ہے کہ خیال ٹرانسمٹ ہو کے ہم تک پہنچتا ہے, اینڈ وی آر اونلی دا ریسیورز. اچھا, اس پہ کنسنسس نہیں ہے, میں یہاں کوئی غلط سائنٹیفک انفارمیشن نہیں کوٹ کروں گا, اس پہ کنسنسس نہیں ہے. دیر از اے گروپ آف سائنٹسٹ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ جو کاسمک کنیکٹیوٹی پہ بلیو رکھتے ہیں, اور جو اب اسپرچویلٹی کی باؤنڈری میں داخل ہو رہے ہیں سائنس کو لے کے, ان کا خیال یہ ہے کہ خیال ایک کاسمک اینٹی ہے, اور وہ
کائناتی شعور کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے میرے ذہن میں ایک ریسیور ہوں, یعنی میرا ذہن, میرا برین ایک ریسیور ہے جو اس کو ریسیو کر رہا ہے. اچھا, اب اس میں خیر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, بٹ دس ول رادر ڈائیورٹ اس ٹو اے ڈفرنٹ ایرینا, جو کہ خیالی کا ہوگا, لیکن اس بات کو ہم یہاں کنٹین کرتے ہوئے, کیونکہ اس کے بارے میں حتم ہی ہمیں نہیں پتا سائنٹیفکلی. ہمیں صوفیہ کرام نے واضح بتایا ہے اور قرآن نے بھی اشارہ دیا ہے, جس کی طرف میں ابھی آؤں گا, کہ خیال, چلیے ایک بار آ گیا, ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. اب یہ جو خیال ہے, میرے خیال میں ایک دو سیشنز پہلے ایک دفعہ میں ڈاکٹر زنیر نے یہ سمجھائی تھی, بات بتائی تھی کہ 1 گھنٹے میں ایک شخص کے ذہن میں, سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 3000 رفلی خیالات آتے ہیں. اچھا, تو یہ تو بہت خیالات ہیں. 1 گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں, اور 3600 سیکنڈ میں اگر 3000 رفلی خیال آ رہے ہیں تو یہ تو تقریباً ایک خیال پر سیکنڈ ہوا. Now this is a huge number. اب انٹرسٹنگلی, اچھا جنرلی اگر ہم پرسیو کر رہے ہوں گے, جیسے میں نے اس بات کو اپنے اوپر اس پہ جب غور کیا, تو خیر 3000 تو نہیں, لیکن کئی 100 خیالات تو ہوں گے. اور یہاں پر ایک چیز میں اور کوٹ کر دوں, ذہن میں آگے نکل نہ جائے, کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک جگہ فرمایا کہ خلائے ذہنی کا نام سمدیت ہے. خلائے ذہنی, ایمٹینس آف دا برین, یا یوں کہہ لیں کہ کسی خیال کا نہ ہونا سمدیت ہے. اب یہ کمال بات ہے, اور اس کی جتنی ڈیپتھ میں جایا جائے اتنی اس کی گرہیں کھلیں گی, کیونکہ اللہ الصمد جب ہم کہتے ہیں تو ایک بے نیازی کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے. سمد کا ایک مطلب بے نیازی ہے, سمد کا ایک مطلب کسی چیز کا سورس بھی ہے. تو بہرحال, تو بے نیازی میں اپنے خیال کو لگا دینا, یعنی خیال کا نہ ہونا, ایک خالی سلیٹ بن جاتی ہے, اور پھر اس خالی سلیٹ کے اوپر وہ ڈیوائن ٹرانسمیشن ریسیو ہونا شروع ہوتی ہے. آپ نے کئی بار, ہم سب نے یہ سنا ہے کہ اللہ مومنین کے قلوب میں رہتے ہیں, اور قلب پہ میں ابھی ڈیٹیل سے بات کروں گا آگے. لیکن ایک جگہ اور بھی ہم نے, کئی جگہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جی پہلے اپنے دل کو فاضل خیالات سے خالی کر لو, پھر جگہ خالی ہوگی تو مکان خالی ہوگا تو نیا مکین آ کے آباد ہوگا نا. اچھا, اب یہ میں قلب پہ بات کروں گا ابھی آگے تھوڑی دیر میں, کیونکہ اب یہ ایک جنرل پرسیپشن سے یہ چیز باہر ہے, لیکن انشاءاللہ آج یہ کلیئر ہو جائے گی کہ قلب کی کیا اہمیت ہے. اور کیونکہ ہمارا تو جنرل ایکسپیرینس اور سائنس بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہے, جو ہمیں اب تک پتا ہے کہ جی خیال تو دماغ سے جنریٹ ہو رہا ہے, اور یہاں کوئی قلب کی بات ہو رہی ہے. تو کیا قلب دل کو کہا جا رہا ہے, کس چیز کو کہا جا رہا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن ٹو اسٹارٹ وتھ, آئی وڈ لو ٹو شو یو اے ویڈیو, ایک چھوٹا سا کلپ ہے 3 منٹ کا رفلی, میں ذرا اس کو شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ اس کو پہلے ہم دیکھ لیں, پھر میں اس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا. مجھے صرف 1 منٹ دیجئے, تو میں ایک ویڈیو ہے یوٹیوب کی جو یہ کلپ ہے, اس کو میں شیئر کرتا ہوں. ایک بار میں نے گروپ پہ بھی شیئر کی تھی, اپنے واٹس ایپ گروپ پہ, لیکن بہرحال اس وقت یہ ریلیونٹ بہت زیادہ ہے, تو میں اس کو, اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کو میرا اسکرین اب نظر آ رہا ہوگا یوٹیوب کا. میں اس کو صرف پلے کر رہا ہوں, ذرا اس کی آواز دیکھ لیجیے گا, آپ کو آ رہی, پھر میں اس کو ری پلے کروں گا. The pathways in your brain are the source of your power.
They are why you can make sense of words in a language you speak, for example. Sir, the volume is clear. Excellent. ठीक है. Thank you. चलिए अब इसको जरा दोबारा सुनते हैं. The pathways in your brain are the source of your power. They are why you can make sense of words in a language you speak, for example, though you can't make sense of words in a language you don't speak. When your eyes or ears take in a word, they send electricity to your brain. If that electricity flows into neurons you've already connected to other neurons, the word has meaning. If unconnected neurons are triggered, the word is meaningless. Obviously, you can learn a new language, but building so many connections takes tremendous effort after the neuroplasticity of puberty. The pathways you've built so far make you who you are. Your old pathways shape your neurochemical responses in the same way. When your senses observe the world around you, electricity is sent to your brain and it flows more easily into neurons connected by past experience. Whatever neurochemical was activated in that past experience is more easily activated now. Sometimes your sensors triggered patterns that do not fit your past experience, and then electricity flows weakly and may even fizzle out. You are not a prisoner of your old pathways. You have the power to blaze a new trail through your jungle of neurons. But it's hard, so people often fall back on their old roads. Those old roads feel good because they process more with less effort, so you feel like you're getting things done. And then they lead to the rewards you've learned to get and the pain you've learned to avoid. But old pathways can never be a roadmap to the rewards and pain of the present, so we all get stung by the unreliability of our old neural pathways. You've tried to break away from your old neural pathways, but when you do, the back roads of your brain feel so uncomfortable that you tend to give up and let your electricity flow into the paths of least resistance. Here is a better way to free yourself from old neural pathways. Build a new path with conscious effort. That seems hard because you don't know how you built your old roads in the first place. Let's take a closer look at how neural trails get built. When electricity travels along a neuron, it can't activate a neighboring neuron unless it has enough power to jump across the gap or synapse between them. That jump gets easier each time a synapse is sparked. It's as if you have tiny rowboats waiting to carry messages across the synapse, but the rowers are bad at reaching the other side unless they've had practice. Once you've used a synapse a lot, the rowers are so efficient that you don't even notice them. Brain chemicals give your rowboat superpower. Anything that triggered dopamine in your past developed synapses that are easy to spark today, which is why you anticipate rewards in ways you've gotten rewards before. Whatever triggered oxytocin in your past developed synapses that tell you when to trust. Whatever triggered serotonin in your past developed neurons that tell you when to expect social importance. Each brain wires itself to expect good feelings in ways that worked before. Some of the pathways in your brain developed into superhighways thanks to a chemical called myelin. Myelin insulates neurons so the electricity can't leak out. That makes neurons so efficient that whatever you do with your myelinated neurons feels natural and normal. The brain is full of myelin when you're under age 8 and during puberty. So the neurons you activated frequently during those years become your superhighways. It's easy to see how this works in others. Find out a person's youth and you can easily see the old highways shaping their present impulses. In yourself, this can be harder to see because your verbal brain is so good at coming up with good explanations. Once your myelin years are over, you can't build new superhighways, but you can build new trails and learn to trust them. Just follow these 3 simple steps and you will give your electricity a new place to flow. 1. Choose a new behavior or thought pattern that would serve you well.
2. Repeat the new choice a lot so your synapses become efficient. 3. Boost that electricity by spending less energy on other things. To see why this works, imagine yourself in the Amazon with a machete. You decide to slash a new trail because the highways don't lead where you want to go. Every step forward takes enormous effort, and all that hard work is wasted because the new trail grows over quickly and disappears into the undergrowth. But if you slash the same trail every day for 45 days, a new path gets established. It's not a highway, but it flows well enough to free you from the limits of your old roads. The new trail feels dangerous at first, but you carry on because you know the feeling is not a real threat, and you know the feeling will soon be rewired. This may sound abstract, so let's see a success story in the next episode. अच्छा, ये इतनी कमाल बात है, मेरे नजदीक तो ये तसव्वुफ को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, और जिक्र अल्लाह को एक्सप्लेन किया गया है। यानी बहुत सी, यही वो ब्रिज है जो लैकिंग है। आज कलाम खुदा को हम ज़बान खुदा से मैच नहीं कर रहे। साइंस ज़बान खुदा है, उसमें कमियां बहुत है, लेकिन ये इल्म है किसका? अल्लाह नहीं दिया। तो मैं ये चाहूंगा कि हम जरा सा अब की बार मैं इसको एक बार तो मैं चाहता था कि ये पूरा हम सुन लें। इसमें कुछ चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, एंड फॉर दैट आई विल सॉर्ट ऑफ रीप्ले दिस। Pathways in your brain are the source of your power. The pathways in your brain are the source of your power. ख्याल के, ये मेरी आवाज आ रही है सबको? Ji sir, you are absolutely clear. Okay. You are audible. Okay, thank you. ये जो ख्याल के फिक्स्ड पैटर्न्स हैं जो हमने अपने दिमाग में बनाए हुए हैं, सोचने के अंदाजे तफक्कुर, उनकी बात से बात शुरू हो रही है। बहुत खूबसूरत। मैं इसकी ज़ाहिर ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ अहम चीजें इसमें जो हाईलाइट होनी बहुत जरूरी हैं हमारे पर्सपेक्टिव में। The pathways in your brain are the source of your power. They are why you can make sense of words in a language you speak, for example, though you can't make sense of words in a language you don't speak. When your eyes or ears take in a word, they send electricity to your brain. If that electricity flows into neurons you've already connected to other neurons, the word has meaning. If unconnected neurons are triggered, the word is meaningless. अच्छा, यहाँ एक बड़ी अहम बात है, वो ये कि हमारे गुज़श्ता ख्यालात और गुज़श्ता थॉट पैटर्न्स जो हमने अपनी जिंदगी और अपने तजुर्बात के जरिए अपने दिमाग को जिस तरह टेलर किया और जिस तरह ट्यून किया है, उससे हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे फिजिकल ब्रेन के जो फिजिकल सेल्स समझ लीजिए, वो एक खास तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट ऑलरेडी हुए हैं। यहां से ये बात शुरू हो रही है। Obviously, you can learn a new language, but building so many connections takes tremendous effort after the neuroplasticity of puberty. अच्छा, ये लैंग्वेज की तो सिर्फ एक मिसाल है। मतलब नई लैंग्वेज सीखना एक मुश्किल काम सिर्फ इसलिए है कि आपको, वो जो आपकी मिसाल तौर पे अगर आपको उर्दू या अंग्रेजी आती है और अब मैं मिसाल के तौर पे फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे अपने जहन के अंदर उन अल्फाज के माने अखस करने के लिए नए न्यूरॉन्स के पाथवेज बनाने पड़ेंगे, नई कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये नई कनेक्टिविटी सिर्फ लैंग्वेज में नहीं, बल्कि किसी भी नई बिहेवियर को जब आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं उस वक्त भी यही नई कनेक्टिविटी आपको क्रिएट करनी है। लैंग्वेज वाज जस्ट यूज्ड एज अ टूल इन द एनालॉजी। The pathways you've built so far make you who you are. ये अहम तरीन बात है। आपका हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, तुम वो हो जो अपने ख्याल में हो। ये एग्जैक्ट इस बात की ट्रांसलेशन ही है।
جو ابھی ان خاتون نے فرمایا ہے. You are what your pathways, the pathways which you have built is what you are. سبحان اللہ. یہی بات تو فرمائی گئی ہے کہ, اور اس کو آگے بلکہ ایک حدیث قدسی میں یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ ویسے ہیں جیسے تمہارے گمان میں ہے. تم نے جو رب کو اپنے اللہ کو کنسیڈر کر لیا ہے, اگر ایک شخص ان کو جابر اور قہار کنسیڈر کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے وہی سب سیٹ اپلائی ہو رہا ہے, اور ایک شخص اگر رحمان و رحیم کنسیڈر کر رہا ہے تو اس کے لیے وہی سب سیٹ اپلائی ہو رہا ہے. تو کمنگ بیک ٹو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اس کانٹیکسٹ میں کہ تم وہ ہو جو اپنے خیال میں ہو, یہی بات یہاں ہوئی ہے. Old pathways shape your neurochemical responses in the same way. When your senses observe the world around you, electricity is sent to your brain and it flows more easily into neurons connected by past experience. Whatever neurochemical was activated in that past experience is more easily activated now. Sometimes your sensors triggered patterns that do not fit your past experience, and then electricity flows weakly and may even fizzle out. You are not a prisoner of your old pathways. You have the power to blaze a new trail through your jungle of neurons. But it's hard, so people often fall back on their old roads. Those old roads feel good because they process more with less effort, so you feel like you're getting things done. And they feel safe because they lead to the rewards you've learned to get and the pain you've learned to avoid. But old pathways can never be a roadmap to the rewards and pain of the present, so we all get stung by the unreliability of our old neural pathways. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز سامنے لانا چاہوں گا. قرآن میں کئی مقامات پر, میں نے ایک آیت لکھی ہے لیکن کئی مقامات پر اللہ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض, ان کے قلوب میں بیماری ہے. اچھا, جو قلب ہے نا, اس قلب کو جب آپ اس کی روٹ میں جاتے ہیں, قلوبہم یقلب, تو قلب, یہ بہت سارے تقریباً 30-40 الفاظ ہیں جو ویریئنٹس ہیں. تو روٹ ان سب کی ہے قاف لام بے, جس سے قلب کا لفظ بھی بنتا ہے. تو یہ جو قلب کی روٹ ہے, اس کا مطلب بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا مطلب ہے ٹو ٹرن اپ سائڈ ڈاؤن, ٹو چینج, کسی چیز کی تبدیلی, کسی چیز کی الٹ پلٹ. اس لیے وہ لفظ ہے نا اردو میں اسی روٹ سے نکلا ہوا انقلاب. اردو میں کئی الفاظ ظاہر ہے عربی کے ہیں. انقلاب آ گیا, بدل گیا سب کچھ. تو یہ جو قلب ہے, کئی مقامات پر جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا کہ فی قلوبہم مرض, تو یہاں قلب سے مراد فزیکل دل یا وہ گوشت کا لوٹ تھڑا نہیں ہے کہ جو آپ کا پمپنگ سٹیشن ہے, اس کو بھی قلب کہا گیا. لیکن قلوب کو کئی مقامات پر استعمال کیا گیا ہے, قلب کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے آپ کے تھاٹ پروسیس کے لیے, آپ کے خیال کے لیے. تو بیماری خیال میں ہے. اور خیال میں بیماری کیوں ہے؟ کیونکہ جو اولڈ تھاٹ پروسیسز ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اولڈ تھاٹ پروسیسز جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی پر ہی مشتمل ہو؟ پازیٹیو بھی تو ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے. میں نے ایک بار اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو سائنس میں یہ پتا چلا کہ یہ جو ہمارے تھاٹ پروسیسز ہیں یہ موروثی ہیں, اینسسٹیریل ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ اپنے اینسسٹرز, آبا و اجداد کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اور پھر ان کے آبا و اجداد اور پھر ان کے آبا و اجداد, یعنی آپ ظاہر ہے اس میں پاسٹ میں جاتے جائیں گے, کئی ہزار سال پیچھے جب آپ چلے جائیں گے تو انسان کا برین ڈیولپ کیسے ہوا؟ سروائیول کی جنگ سے. کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ زندگی کے جو آج ہمارے معاملات ہیں جس میں سروائیول تو بنیادی چیز ہے ہی, لیکن وہ ظاہر ہے کیونکہ ہم سب کو ملا ہوا ہے انکالڈ فار, تو ہم ظاہر ہے اس سے آگے زندگی کو دیکھتے ہیں. اب ہم اس میں سروائیول سے اوپر نکل چکا ہے انسان. وہ اور بات ہے کہ 1 گھنٹے میں واپس آ سکتا ہے اگر 2 نیوکلیئر ٹریگرز دبا دیے جائیں تو. لیکن آج کا انسان سروائیول کی اور یعنی بقا کی جنگ سے اوپر جا کر اب وہ
ہائر انٹلیکچوئل پرسوٹس کی جنگ میں مصروف ہے. لیکن انسان کی بنیاد اس کی سروائیول کی جنگ سے شروع ہوئی, اور یہ جو سروائیول کی جنگ ہے یہ اس نے آپ کے برین کو ہارڈ وائر کیا سروائیول کے لیے. اچھا, اب سروائیول کا مطلب کیا ہے؟ سروائیول کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے اطراف کی اشیاء سے اور اپنے اطراف کے لوگوں سے اور اپنے اطراف میں ہونے والی ہیپننگ سے تھوڑا سا چوکنا رہنا ہے, اور مجھے اپنے آپ کو اس انداز میں اپنی تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کرنا ہے کہ میں ان چیزوں میں سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈ کے اس سے بچنے کی کوشش کروں. تو سروائیول انسٹنکٹ جس جگہ بھی ہوگی وہاں پہ آپ شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے, اور وہاں آپ چیزوں میں سے خطرہ سینس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا نیگیٹیوٹی سینس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تاکہ آپ اپنے آپ کو اس کے ایفیکٹ سے محفوظ رکھ سکیں. یہ ہے اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ جی اس طرح یہ سروائیولسٹک برین ڈیولپ ہونا شروع ہوا, اور اس سروائیولسٹک برین کی ڈیولپمنٹ ہوتے 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 آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے تک بھی انسان اسی نیچر کا تھا. اور اس کے بعد جب انسان کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اس کی شعور کی, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شعور کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے ٹھیک 1400 سال پہلے, اور یہ میں عقیدے کے تحت نہیں کہہ رہا, بلکہ جب کہا گیا ہے نا کہ یوم اکملت لکم دینکم, جب آج آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا گیا, حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد جب آیت نازل ہوئی تھی, تو دین مکمل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آج انسانیت کے لیے انسان کا شعور مکمل کر دیا گیا, اور اب آپ آگے کی تمام جنگیں اپنے شعور کی امپروومنٹ سے اور اپنے شعور کی انلائٹنمنٹ سے لڑیں گے. تو یہ جو شعور مکمل ہوا ہے یہ مکمل تو ضرور ہوا ہے, لیکن اس کی تکمیل تک ہر انسان کو پہنچنا ہے. پوٹینشلی مکمل کر دیا گیا ہے, لیکن کائنیٹیکلی میں وہی ہوں جہاں اپنے خیال میں ہوں. اور میں کہاں ہوں اپنے خیال میں؟ جو اس لیکچر میں یہ خاتون بتا رہی ہیں کہ جو آپ کے پرانے اولڈ نیورل پاتھ ویز ہیں کہ جو آپ کو جزا اور سزا کا ایفیکٹ دے رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ فلانا ایکشن کرو گے یا فلانے تھاٹ پروسیس کو کرو گے تو اس کے لیے ریوارڈ ملے گا, فلانے تھاٹ پروسیس سے کو کرو گے تو اس میں تم کسی عذاب یا کسی سزا یا کسی خطرے یا کسی نیگیٹیوٹی سے بچو گے جو تمہارے اطراف میں ہے اور جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ پرائمری تھاٹ پروسیس ہے انسان کا, اور اس سے اور غور اگر آپ کریں تو یہ جو سروائیولسٹک تھاٹ پروسیس ہے اس کا جو فوکس ہے وہ میں ہوں. جو کل ایک بات کی تھی نا ڈاکٹر زنیر نے گروپ پہ, بلکہ سوری شعیب صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ می جو ہے وہ ایک ایلوژن ہے. تو می جو ہے وہ می مجھے کہتا ہے کہ بھائی تم تو بہت 6 فٹ کے چھوٹے سے ایک آدمی ہو اتنی بڑی کائنات میں, اور پوری کائنات تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے, لہٰذا خود کو اپنی بقا کے لیے اپنے کوکون میں, اپنے ذہنی کوکون میں بھی اور اپنے فزیکل کوکون میں بھی بند کر لو, کیونکہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارے اوپر تم خطرات میں گھرے ہوئے ہو. تو یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے اینیمل انسٹنکٹ کے تحت, اور یہ ہمیں موروثی اپنے انسسٹرز سے ملا ہے. تو سائنس آج یہ کہتی ہے, نیورو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا برین ہے وہ ہارڈ وائرڈ ہے ٹورڈز نیگیٹیوٹی, اور اس ہارڈ وائرنگ کو اب ہمیں توڑنا ہے. تو ہارڈ وائرنگ کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جو خیال مجھے آ رہا ہے وہ ہے کیا. I should be able to differentiate between a positive thought and a negative thought and a neutral thought. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ہمارے آج کے موضوع کی, اپنے خیال کا خیال رکھنا. تو خیال کا خیال رکھنے کی پہلی بات یہ ہے کہ جناب عالی آپ کو پتا تو ہو کہ آپ کو خیال آ کیا رہا ہے. آپ خیالات کی رو میں بہہ نہ رہے ہوں, بلکہ آپ اپنے اندر ہی ایک الگ وجود کے طور پہ کھڑے ہوئے اپنے ہی اندر جنریٹ ہونے والے خیالات کو آبزرو کر رہے ہوں, ان کو دیکھ رہے ہوں ایز اے اسپیکٹیٹر. اور اس اسپیکٹیٹر کی نگاہ یہ ہو کہ جناب عالی اس وقت جو مجھے خیال آ رہا ہے, میں ایک شخص کے بارے میں سوچتا ہوں, میرا اس شخص کے ساتھ زندگی میں کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس ہے, مثال طور پہ میں نے اس کو کوئی پیسے دیے تھے, وہ پیسے اس نے مجھے آج تک واپس نہیں کیے, اب میں نے اس شخص کو
اپنے خیال میں قیدی بنا کے مقید کر دیا ہے اس اس کی پوری زندگی، اس کا پورا اور دوسرے اچھے اعمال، وہ سب کچھ میں نے ضائع کر دیے ہیں اپنے ذہن میں، اور میں اس شخص کو صرف یاد رکھے ہوا ہوں اس عمل کی وجہ سے کہ جو تھاٹ پروسیس میرے پاس اس کے لیے اب ہے، وہ میرے ذہن کا قیدی ہے۔ معروف حدیث پاک ہے کہ اپنے قیدیوں کو آزاد کرو۔ سوال یہ ہے کہ آج تو میرے پاس تو فزیکلی تو میں کوئی جیلر تو ہوں نہیں کہ میرے پاس قیدی ہوں گے، تو کیا یہ حدیث مجھ پہ اپلائی نہیں ہو رہی؟ یہ حدیث ہر شخص پر اپلائی ہو رہی ہے۔ قیدیوں کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر میں نے اپنے ذہن میں دو طرح کے قیدی بنائے ہوئے ہیں، ایک تو میں خود اپنے ہی خیالات کا، اپنے ہی تفکرات کا، اپنے اولڈ پاتھ ویز کا، اپنے اولڈ نیورل پاتھ ویز کا قیدی ہوں، مجھے اپنے آپ کو اس سے رہائی دینی ہے۔ اور دوسرا میں نے لوگوں کو اپنے خیالات میں قیدی بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص کو میں نے عموماً اس کی ایک خاص نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اپنے ذہن میں قید کیا ہوا ہے، اور میں جب تک اس شخص کو اپنی خیالی قید سے آزاد نہیں کروں گا، میرا خیال فری نہیں ہوگا۔ نیورل پاتھ ویز نئے نہیں بنیں گے، پرانے پاتھ ویز کے اندر بڑی لذت ہے۔ میں ایک شخص کو جب بھی یاد کرتا ہوں، نیگیٹیوٹی کے ساتھ یاد کرتا ہوں، مجھے اس پہ غصہ آتا ہے، مجھے اس سے یا تو حسد ہوتی ہے، میں اس کو انوی کرتا ہوں۔ یہ وہ پاتھ ویز ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا شعور، میرا دماغ ایک چھوٹے سے کوکون میں قید ہے اور مقید ہے، اور اصل میں وہی انسان ہوں ہزاروں سال پہلے کہ جس کا برین ہارڈ وائرڈ تھا نیگیٹیوٹی کی طرف۔ ذرا اس کو آگے سنیں ورنہ میں تو بولتا جاؤں گا۔ You've tried to break away from your old neural pathways, but when you do, the back roads of your brain feel so uncomfortable that you tend to give up and let your electricity flow into the paths of least resistance. Here is a better way to free yourself from old neural pathways. Build a new path with conscious effort. That seems hard because you don't know how you built your old roads in the first place. Let's take a closer look at how neural trails get built. When electricity travels along a neuron, it can't activate a neighboring neuron unless it has enough power to jump across the gap or synapse between them. That jump gets... اچھا، یہ سائنیپس کی جو ٹرم ہے، سینیپس یا ایس وائی، اس کو لکھتے ہیں ہم SYNAPES۔ اچھا، میں صرف یہ اس لیے دیکھ رہا ہوں ونڈو کہ یہ کوئی میسج یا کوئی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ جو سائنیپس کی ٹرم ہے، سینیپس جس کو یہ کہہ رہی ہیں، سائنیپس بھی کہا جاتا ہے، نیورونز ایک دوسرے سے فزیکلی کنیکٹڈ نہیں ہے، ان کے درمیان ایک خلا ہے، اور اس خلا پہ جب ایک نیورون دوسرے نیورون کو کوئی میسج پاس کرتا ہے، اور جنرلی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک خیال کے اندر ملینز آف نیورونز ایک دوسرے کو بجلی کی رفتار سے، کیونکہ بیچ میں بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے، تو روشنی کی الیکٹریسٹی کی رفتار سے خیال پاس کر رہے ہوتے ہیں کروڑوں نیورونز۔ تو یہ جو کروڑوں نیورونز ہیں، یہ ایک دوسرے سے فزیکلی ان کانٹیکٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی کنیکٹیوٹی ایک خلا کے ذریعے ہے جو مائکروسکوپک ہے اور جو نینو میٹرز میں یہ خلا ہے، اور اس خلا کے بیچ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو میسج جاتا ہے وہ الیکٹریسٹی کے سپارک کے ذریعے ہے۔ اس سپارک پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کچھ اور طرف بات چلی جائے گی۔ تو یہ جو انہوں نے یہ جو بتا رہی ہیں، جو انہوں نے نوڈلز کے 4 5 6 ٹکڑے رکھے ہیں، ان کے بیچ میں گیپ ہے۔ اس ویڈیو میں غور سے دیکھیے گا، اور اس گیپ میں جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ الیکٹریسٹی کی صورت میں ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، یہ خلا، یہ فزیکل چیز نہیں ہے، یہ الیکٹرک امپلس ہے۔ اچھا، میں نے بڑی انٹرسٹنگلی یہاں غلطی سے گیپ کو غیب کہہ دیا تھا، لیکن غیب ہی ہے یہ مجھے اپنے کہنے سے ہی خیال آیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا انہی کی عطا ہے کہ خیال آتا ہے، تو یہی تو غیب ہے۔ بہرحال غیب ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے کبھی۔ It's easier each time a synapse is sparked. تھوڑا سا شروع Synapse between them. That jump gets electricity travels along a neuron. It can't activate a neighboring neuron unless it has enough power to jump across the gap or synapse between them. That jump gets easier each time a synapse is sparked. It's as if you have tiny rowboats waiting to carry messages across the synapse, but the rowers are bad at reaching the other side unless they've had practice. Once you've used a synapse a lot, the rowers are so efficient
that you don't even notice them. اگر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے تو پلیز میوٹ کر دیجئے, کیونکہ یہاں پہ ڈسٹورشن مجھے فیل ہو رہی ہے. پرابیبلی وہ شاید کسی کے مائک اگر کھلا ہے تو پلیز اس کو میوٹ کر دیجئے. Brain chemicals give your robot superpower. Anything that triggered dopamine in your past developed synapses that are easy to spark today, which is why you anticipate rewards in ways you've gotten rewards before. Whatever triggered oxytocin in your past developed synapses that tell you when to trust. Whatever triggered serotonin in your past developed neurons that tell you when to expect social importance. Each brain wires itself to expect good feelings in ways that worked before. Some of the pathways in your brain developed into superhighways thanks to a chemical called myelin. Myelin insulates neurons so the electricity can't leak out. That makes neurons so efficient that whatever you do with your myelinated neurons feels natural and normal. The brain is full of myelin when you're under age 8 and during puberty. So حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ 7 سال کی عمر تک تم اپنے بچے کو جو کچھ سکھا دیتے ہو وہ پوری زندگی اسی عمل پہ زندگی گزارتا ہے. انہوں نے 8 کہا, حضرت علی کا فرمان ہے 7 سال. تو یہ تو سائنس ہے, ظاہر ہے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. 7 سال کی عمر میں یہ سپر ہائی ویز بن جاتے ہیں اور نیورونز ایک دوسرے سے الیکٹریکلی کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور باہر کی انوائرمنٹ کو وہ انسولیٹ کر دیتے ہیں. یہ وہ سپر ہائی ویز ہیں جو میرے تھاٹ پروسیسز ہیں, جو میرے پیٹرنز ہیں. بچپن میں ہم بچوں کو خوف زدہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اور ہمارے ہاں تو مسلمانوں میں تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ بچوں کو ڈراتے بھی ایسی چیزوں سے. اللہ بابا آ جائے گا, اللہ کے نام سے بچوں کو ڈرا دیا. اللہ بابا فزیکل کبھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں ہمارے کلچر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. عموماً ہم بڑی پازیٹیو چیزوں سے نیگیٹیوٹی پیدا کر کے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ سپر ہائی ویز ہیں, یہ وہ پاتھ ویز ہیں جو ذہن میں پرماننٹلی کریٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسا شخص کیا خیال کا خیال رکھ سکتا ہے, وہ ہم آگے بات کریں گے کہ اب یہ اگر ہمارے ساتھ ہو ہی گیا ہے تو اس کو توڑنا کیسے ہے. اس ویڈیو میں بھی اس کی کچھ ایک بات ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ ذہن میں لے آئیے کہ اپنے بچے کے ساتھ جو بیہیویئر کرنا ہے دوسروں کو یہ سمجھائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ بھائی 7 سال کی عمر تک اس کا ذہن, اس بچے کا ذہن خالی سلیٹ ہے. اس کو پیار سے, محبت سے, اس کو پازیٹیو ایموشن سے, پازیٹیو ایکشنز اور ری ایکشن سے, اور سب سے اہم بات سچ سے بھرے. جھوٹ اور خوف سائنس بتاتی ہے, نیورو سائیکالوجی کہتی ہے. بڑے سائیکالوجسٹ ہیں اس گروپ میں, وہ اس کو کنفرم کریں, بلکہ اس پہ کوئی رپورٹ اگر ہو تو اور شیئر کریں. مختلف چیزیں میں نے پڑھی ہیں اس کے حوالے سے کہ نیورو سائیکالوجی تو یہ کہتی ہے کہ خوف اور جھوٹ یہ سپر ہائی ویز فارم کر دیتا ہے اور پھر پوری زندگی ایک شخص ان سپر ہائی ویز پہ رہتا ہے. وہ ہر معاملے میں خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ ہر چیز میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. تو بہرحال آگے بڑھیں یہاں سے. So the neurons you activated frequently during those years become your superhighways. It's easy to see how this works in others. Find out a person's youth and you can easily see the old highways shaping their present impulses. In yourself, this can be harder to see because your verbal brain is so good at coming up with good explanations. اس نے یہ بات بڑی اہم کی ہے انہوں نے. In yourself it is harder to see. کیونکہ اس کے لیے آپ کو خود سے الگ ہو کے اپنے خیال کو ایک آبزرور کی طرح دیکھنا پڑے گا. تو ایک دفعہ کچھ میں نے ایک غزل لکھی تھی, اس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ اپنے خیالات سننے لگو, میں تم کو ایسی دعا دیتا ہوں. تو سب سے بڑی دعا, اور اللہ کے بندے کرتے کیا ہیں, یہ صوفیزم کا سفر ہے کیا, سالک کون ہوتا ہے جو اس راستے پہ ٹریول کرتا ہے, اس کا وہ سوئچ آن ہو جاتا ہے جس کے ذریعے جب وہ محنت کرتا ہے عبادتوں کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے اور مختلف اور ذکر و اذکار کے ذریعے, تو وہ اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر کے اپنے تھاٹ پروسیسز کو ایز این آبزرور آبزرو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ اپنے اندر ہی سب سے بڑا گواہ بن جاتا ہے. He himself or she herself becomes a judge and a jury within himself without the intervention of any external factor or any external individual.
your mile and years are over, you can't build new superhighways, but you can build new trails and learn to trust them. Just follow these 3 simple steps, and you will give your electricity a new place to flow. 1. Choose a new behavior or thought pattern that would serve you well. 2. Repeat the new choice a lot so your synapses become efficient. پہلی بات انہوں نے کی کہ اپنے بیہیویئر کو ایک نیا بیہیویئر چوز کریں. ٹھیک ہے نا, اپنی زندگی گزارنے کا ایک نیا انداز. جب ایک شخص یہ ریئلائز کر لے کہ میں آج تک جس تھاٹ پروسیس کا قیدی رہا ہوں اس کی قید میں رہتے ہوئے میں نے کیا نقصانات اٹھائے ہیں, تو ایک نیا تھاٹ پروسیس اپلائی کرنا ہوگا. اور دوسری بات تو بہت ہی اہم ہے, وہ یہ کہ اس کی ریپیٹیشن کرنی ہے. اور یہی تو ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ کے اندر یہ جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اور جی فلانی تسبیح اتنی بار پڑھنی ہے اور فلانی تسبیح اتنی بار پڑھنی ہے, تو ان تسبیحات کی اہمیت تو یقیناً اپنی جگہ ہے, ان الفاظ کی اہمیت اپنی بلکہ بہت اہمیت ہے کہ آپ اپنے ذہن میں جو نیا امپرنٹ کر رہے ہیں اور جو نئے ہائی ویز بنا رہے ہیں اور جو نئے نیورل ٹریلز بنا رہے ہیں ان میں فیڈ کیا کرنا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ فیڈنگ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ ریمیمبرنس, یہ ذکر اللہ, یہ ریمیمبرنس آف اللہ ہے کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر قلب کا ذکر آ گیا ہے. آپ کی کنٹینیوس ریمیمبرنس آپ کے تھاٹ پروسیس کو الٹنے کا بنتی ہے, یہ بات. اور جہاں تک قلب پہ, یہ ویڈیو ختم ہو جائے تو میں قلب پہ آپ کو ایک اور ریسرچ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن یہ بات ذرا دوبارہ سن لیں, چھوٹی سی بہت ہی اہم بات ہے. ریمیمبرنس, ریپیٹیشن, اسی کا نام تو ذکر اللہ ہے. ریپیٹیشن ہی تو کرتے ہیں ہم تسبیحات کے ذریعے. Thought pattern that would serve you well. 2. Repeat the new choice. Just follow these 3 simple steps, and you will give your electricity a new place to flow. 1. Choose a new behavior or thought pattern that would serve you well. 2. Repeat the new choice a lot so your synapses become efficient. 3. Boost that electricity by spending less energy on other things. To see why this works, imagine yourself in the Amazon with a machete. بس جی, یہ اہم ترین بات خیال کا خیال رکھنا ہے. تو آج کی ٹرمز میں بات کریں گے تو مزہ آئے گا, ورنہ تو یا تو عقیدت کے تحت بات ہو رہی ہوتی ہے یا عقیدے کے تحت ہو رہی ہوتی ہے. اور فی زمانہ آج کا جو لاجیکل مائنڈ سیٹ ہے اور خاص طور پہ جو یوتھ کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے نزدیک عقیدہ آبسلیٹ ہو چکا ہے اور عقیدت ظاہر ہے اس کو ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی اس کو یہ بتایا ہی نہیں کہ آج کی جو ماڈرن ترین سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں جس طرف آپ کے رب نے آپ کو اشارہ پہلے ہی دے دیا ہے. تو فی قلوبہم مرض, تھاٹ پروسیس کی بات. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک ریپیٹیشن کا فینومینا, بے شک کسی چیز کو بار بار دہرانے کا فینومینا آپ کے نئے ٹریلز قائم کرتا ہے. آپ کے پرانے تھاٹ پروسیس کو, آپ کے پرانے نیورل نیٹورکس کو تہ و بالا کر کے نئے اور ہیلدی, اگر آپ کا نیا تھاٹ پروسیس ہیلدی ہے تو نئے اور ہیلدی نیورل نیٹورکس فارم کرتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ اس کی جنرل ٹرانسلیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس ریسرچ پہ ذرا میپ تو کریں اس بات کو کہ بات ہو کیا رہی ہے, کیا کمال بات ہو رہی ہے اور کیا فرمان الہی ہے کہ جو ہر دور میں ہر نئے علم کے ساتھ اپنے نئے معنی دے گا. اس نئے معنی کو ڈیکوڈ کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ فی زمانہ آج ہم اس بات کو اپنے اس علم کے ساتھ جو رب العالمین کی عطا ہے سمجھ سکیں. اور جب اگر اس طرح کسی بات کو ہم سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کر جاتی ہے ہمارے دل میں, اور اس کے بعد خیال بہتر کیوں نہیں ہوگا. اور ایک بات یہ کہ یہ جو ہارٹ ہے, ہیومن ہارٹ, فزیکل بایولوجی کی ریسرچ ہے, یعنی بایولوجیکل ریسرچ کی بات کر رہا ہوں, عالم ناسون منڈین ورلڈ کی ریسرچ جو ہمارے سائنٹسٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ایک عجیب بات سامنے آ چکی ہے. اور اس بات کو سامنے آئے ہوئے بھی کوئی 10 12 15 سال ہو چکے ہیں کہ جس طرح آپ کے دماغ کے اندر ملینز آف بلینز آف نیورونز ہیں, اسی طرح آپ کے ہارٹ میں بھی نیورونز ہیں. اگر آپ ہارٹ کو قلب
کے طور پر بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ فزیکل ہارٹ کو بھی قلب کہہ رہے ہیں، ویسے تو اس کو صدر کہا گیا ہے، اگر آپ اس کو قلب کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی 50,000 کے قریب تقریباً ایک سائنٹسٹ کا اندازہ ہے کہ نیورونز ہیں، اور یہ نیورونز بڑے اسپیشل پرپز نیورونز ہیں. یہ نیورون، یہ آپ پڑھیے گا نیٹ پہ، اس کی ریسرچ کیجیے گا. ان نیورونز کا جو بیہیویئر ہے وہ بائی پاسنگ بیہیویئر ہے. اچھا، اب یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ذہن کے نیورونز جو ہے نا، ان کی ٹریگرنگ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی شخص نے مجھے ایک تھپڑ مارا تو میرا ذہن، میرا برین فوراً مجھے کہے گا کہ اس کو جواب میں دوسرا تھپڑ، اس کے جواب میں فوراً ایک تھپڑ مارو. یعنی یہ جو میرے پاتھ ویز ہیں جو ان نیورونز کے ذریعے بنے، جو دماغ میں ہیں، برین میں ہیں، یہ ری ایکشنری نیورونز ہیں، اور یہ سائنس ان کی تخصیص کرتی ہے کہ یہ ری ایکشنری نیورونز ہیں. لیکن یہ جو ہارٹ کے نیورونز ہیں، اس پہ ریسرچ ابھی شروع ہوئی ہے، اور یہ نیورونز جو ہیں یہ بائی پاسنگ نیورونز ہیں. یہ نیورونز کہتے ہیں کہ نہیں، تھپڑ کے جواب میں تھپڑ نہیں مارنا ہے. یہ بائی پاس کرتے ہیں اس ری ایکشنری امپلس کو، اور آپ کو ایک براڈر ویژن دیتے ہیں اس تھپڑ کے ری ایکشن کا. سائنس ابھی تک یہ حیران ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہارٹ میں نیورون نکلا ہے، اب جھٹلا تو سکتے نہیں، اور دوسرا وہ حیران ہے کہ ان کا یہ جو بیہیویئر ہے یہ برین کے نیورون سے، ان کا جو کیا کہیں گے اس کو، ان نیورونز کا جو دائرہ اثر ہے وہ برین کے نیورون سے کہیں گنا بڑا ہے. تو کئی جگہوں پر قلب کو جب ہم فزیکل دل سے بھی میپ کرتے ہیں تو وہاں پر اب اگر آپ قلب کو فزیکل دل سے میپ کر رہے ہیں اور پھر نیورونز کا تصور لا رہے ہیں تو قلب کا لفظ بالکل اور کلیئر ہو گیا کہ قلب کا مطلب ہے الٹنا پلٹنا. تو الٹ پلٹ کیا چیز رہی ہے؟ بلڈ ویسلز یا لیفٹ یا رائٹ وینٹریکولر تو ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے رہے نا. ایک دوسرے کی جگہ کیا لے رہی ہے؟ خیالات کا الٹنا پلٹنا ہے، اور خیالات نیورون کے تابع ہیں، جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے. تو ہارٹ میں بھی نیورونز ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں اگر ہم ملٹیپل سائنسز کو آج حکمت کے ساتھ اپنے عطا کردہ علوم، جو ہمارے ڈیوائن علوم ہے اور ہماری ڈیوائن کنیکٹیوٹی ہے، اس کی روشنی میں اگر ہم اسٹیبلش کرنا شروع کریں، اور کاش 57 ممالک جو اپنی عیاشیوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اگر کوئی ایسا ادارہ بنا لے کہ جس کے اندر باقاعدہ سائنٹسٹ ہوں، جس کے اندر باقاعدہ اسپرچولیسٹ ہوں، جس کے اندر باقاعدہ قرآن و حدیث کا فہم رکھنے والے لوگ ہوں، اور پھر یہ تمام ٹیمز، الگ الگ ٹیمز میپنگ کریں. یہی تو کیا ہے بو علی سینا نے، جابر بن حیان نے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کس طرح سائنس کو پڑھتے تھے؟ یہ سائنس کو اس طرح پڑھتے تھے، یہ اپنی چیزوں سے ریلیٹ کر کے سائنس کو آگے لے کے چلتے تھے. and that were the golden ages of Muslims. بہرحال یہ بات، ایک آخری آیت میں ضرور کوٹ کروں گا، اس کو بھی، اس آیت کے بھی مختلف ویریشنز ہیں قرآن میں. جنرل آیت یہ ہے، قد افلح من تزکا، یا قد افلح من زکاہا بھی کہا گیا ہے. فلاح پا گیا وہ جس کا تزکیہ ہوا، یا جس نے اپنا تزکیہ کیا، یا جو تزکیے پر آمادہ ہوا. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا لفظ زال زے کاف الف، زکا، زکی جس سے لفظ نکلا ہے، پاک ہونا، خیال کا پاک ہونا. فلاح کون پائے گا؟ فلاح وہ پائے گا جس نے جو اپنے تزکیے میں انٹرسٹڈ ہوا اور پھر اس نے ریسرچ شروع کی. تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، تزکیہ روح. اور اتنے عرصے کے بعد مجھے آج تک کسی اسکالرلی ورک کے اندر نفس کی صحیح ڈیفینیشن نہیں ملی. ایک ڈیفینیشن جو وقت کے ساتھ مجھے خود اپنے چھوٹی موٹی جو میں ریسرچ اور جو کچھ اللہ کے بندوں سے عطا ہوتی ہے اس پہ جب غور کرتا ہوں تو نفس دراصل خیال کا نام ہے، یہ مجھے اب تک سمجھ آیا ہے. بٹ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے اس میں مزید ویریشن کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. لیکن نفس دیکھیے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، اصطلاحات ہیں نا قرآن کی. تو نفس امارہ وہ خیال ہے جو آپ کو، جو مجھے برائی کی طرف یا بدی کی طرف یا یا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ نفس امارہ ہے. نفس لوامہ کہ ٹھیک ہے خیال تو ہے لیکن اب اس کے ساتھ ایک
ایک گلٹ بھی آ گئی کہ میں اب یہ وہ لمحہ ہے جہاں پر میں بیدار ہو چکا ہوں اور میں اپنے خیال کا خیال رکھ رہا ہوں. یہ نفس لوامہ کی کیفیت ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں پہ میں نے اپنے آپ کو ایک آبزرور کے طور پر اپنے ہی خیال پہ نظر رکھنے کے لیے اب آمادہ کر لیا ہے, اور میں اس نظر کو رکھنا شروع کر چکا ہوں. ابھی پرفیکشن نہیں آئی ہے لیکن میں نظر رکھ رہا ہوں, لہٰذا مجھے پتا چل رہا ہے کہ ارے اس وقت تو میں نے فلانے شخص کے بارے میں نیگیٹو سوچا, ارے اس وقت تو میں نے یہ جو ہیپننگ میرے ارد گرد ہو رہی ہے اس کے بارے میں نے اس طرح سوچا. یعنی اب میں اپنے خیال پہ نظر رکھ رہا ہوں, یہ نفس لوامہ ہے. اور پھر نفس مطمئنہ فائنلی سٹیپ یہ ہے کہ جناب عالی میں نے اپنے خیال کا خیال رکھتے ہوئے اب اپنے اوریجنل خیال کو ٹیم کر دیا ہے, ٹیلر کر دیا ہے, اور اب الحمدللہ میں اطمینان کی کیفیت میں آ گیا ہوں, کیونکہ اب میرے وجود سے اور میرے جسمانی وجود سے بھی, میرے قلبی وجود سے اور میرے نورانی وجود سے اب پازیٹیوٹی ایمٹ ہو رہی ہے. نیگیٹیوٹی زیرو تو نہیں ہو رہی لیکن پازیٹیوٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پھر یخرجہم من الظلمات الی النور کی کیفیت آنا شروع ہو گئی ہے. یہ بات ہو رہی ہے جب اللہ فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہ وہ پوری بات ہے جس میں ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی یخرجہم من الظلمات الی النور, تمہیں نکالا جائے گا ظلمات سے اور نور کی طرف لے جایا جائے گا. ساری بات ہی خیال کی ہے. تم وہ ہو جو اپنے خیال میں ہو, سب کچھ میرا خیال ہے, میں ہوں ہی اپنے خیال سے. سائنس تو آج یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری فزیکل مینیفیسٹیشن تمہارے خیال سے. اگلی بار میں آپ سے اس خیال پہ مزید کچھ کوانٹم فزکس, کیونکہ میں وہ بھی انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو کوانٹم کا آئیڈیا نہیں ہے, تو میں اس کی کچھ بنیادیں بھی انٹروڈیوس کروں گا. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کی اسپرچویلٹی ہے یہ جتنی ہم بات کر رہے ہیں یہ آج کی روحانیت ہے, اور اس روحانیت تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہمیں کچھ فنڈامنٹلز نہ پتا ہوں. تو وہ فنڈامنٹلز بھی انشاءاللہ ان پہ بھی ہم گرفت کرنے کی کوشش کریں گے, اور ایک کوانٹم اسپرچویلٹی والے اینگل, کیونکہ جو لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ آگے اس چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. جب یہ آپ کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ آپ آگے سمجھائیں گے, اور اسی طرح یہ بات سے بات نکلے گی اور نور سے نور پھیلے گا, کیونکہ زمانہ اب اس کا متقاضی ہے کہ دین کو آج کی ڈکشن میں, مومن کی حدیث شریف ہے مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فراست کہتے ہیں اپنے کرنٹ دور کی عقل اور فہم کو, سمجھ اور بوجھ کو. تو کرنٹ دور کی عقل فہم سمجھ بوجھ کے لیے سائنس بھی جاننی ہوگی, نیورولوجی بھی جاننی ہوگی, نیورو فزکس بھی جاننی ہوگی, کوانٹم فزکس, سب پہ اس حد تک حضرت شیخ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ علم سے میرا اتنا اس حد تک تعلق ہے جو مجھے نجات تک لے جائے. اس حد تک تعلق قائم رکھنا ضروری ہے. علم کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لینا کہ اب علمی علموں اور میں علم کے بوجھ میں, کتابوں کے بوجھ میں جھکا ہوا اور دبا وہ شخص بن جاؤں کہ جو جب تک اس کو کوئی ریفرنس نہیں ملے گا وہ کسی بات کو سچ مانے گا ہی نہیں, اپنے اندر کی آواز کو بھی نیگلیکٹ کر دے گا. تو علم چاہیے, علم سے ثابت ہے وہ پل اس قدر جیسے کوئی جاہل کتاب رکھتا ہے. آج میرے خیال میں اتنا کافی ہے. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ, موسٹ ویلکم. Sir, I just wanted to just finish one thing. ابھی آپ کی گفتگو کے درمیان میں ہمیں ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک کوئی صاحب تھے, مجذوبیت کے کوئی درجے پہ ہوں گے, اللہ عالم. ان سے اکثر بات کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ بڑے مطلب شعوری طور پہ کوئی بہت سینسیبل جواب نہیں دیتے تھے. لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کس قسم کی بات نہیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک آدھ دفعہ اتفاق ہوا سننے کا, تو ان سے پتہ نہیں پوچھا گیا کہ جی شاہ صاحب کیا سوچتے رہتے ہیں آپ, کیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. تو اگین لٹرلی وہ ایک ٹرانزیشنل فیز میں گئے, اور اس کے بعد انہوں نے صرف ایک یہ 4 مطلب اشعار ہی ہیں, مثلے کہے کہ مجھ کو خیال ہے کہ تو میرا خیال ہے, مجھ کو خیال ہے کہ تو میرا خیال ہے, اے مرکز خیال تیرا کیا خیال ہے, اے مرکز خیال تیرا کیا خیال ہے, آتا ہے تو خیال میں کتنے خیال سے, آتا ہے تو خیال میں کتنے خیال سے, تجھ کو میرے خیال کا کتنا خیال ہے. سبحان اللہ, تو سبحان اللہ. آپ کی پوری بات آج سنتے ہوئے بس صرف یہی چل رہا تھا ہمارے ذہن میں کہ تجھ کو میرے خیال کا کتنا خیال ہے. مطلب اگین اٹس آل اباؤٹ کنیکٹیوٹی, اٹس آل اباؤٹ دیٹ. I don't know, sir.
بہت خوبصورت. یہ تو آپ ضرور گروپ پہ اس شعر کو ضرور ضرور سر, نقل it would be my کیجیے. pleasure, تو it would be my pleasure. ضرور ضرور سر, تھینک یو. کیا more than کمال کیا welcome. کمال. اس پہ تو بہت بہت غور طلب دونوں اشعار ہیں. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. مرکز خیال سر, ہم ہمیشہ پھنستے ہیں یہاں کے مرکز خیال پہ, کہ مرکز خیال, خیال کا مرکز. اب آپ یہیں پہ بات ساری یہی رک جاتی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو میرے خیال کا کتنا خیال ہے. اگر تو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم سر, انیمہ بات کر رہی ہوں. آپ جی کی والے. گفتگو سے مجھے 3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ جو خیال کا جو آپ نے ذکر کیا, اس میں جو آپ نے کہا کہ ہمیں ریکریٹ کرنی ہے اپنے تھاٹس کو, جس میں آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم جو ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. تو اس سے مجھے فارگیونیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ایکچولی ہم اس کو معاف نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. کیونکہ کہنے والا تو شاید 5 سیکنڈ میں کہہ کے چلے گیا, لیکن اگلے چند سالوں تک ہم جو اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. تو وہ جو ہے ہم جو تھاٹس کی جو خیال ہے وہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی, جزاک اللہ خیر. دوسری جو چیز میرے ذہن میں جو آپ کی گفتگو سے مجھے آئی کہ سورہ فاتحہ ریپیٹیشن جب آپ نے کہا, تو سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد ہم پہ ہر اس میں فرض کی گئی ہے. ہر رکوع, ہر جو بھی آپ کہتے ہیں اسٹیپس ہیں, اس میں آپ کو فرض کی گئی ہے. تو وہ ریپیٹیشن ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اٹس اے کمپلیٹ, جیسا آپ نے اپنے میسج میں بتایا تو سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل ماشاءاللہ بتائی تھی. تو اس سے مجھے ایک دم سے آیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کچھ کہہ رہے ہیں مگر ہم شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو وہ سورہ فاتحہ کی جو اتنی ریپیٹیشن ہے تو اس کی بہت امپورٹنس ہے اپنی. تیسری جو چیز آپ کے اس سے نفس کے بارے میں جو آپ نے کہی ہے, تو اس سے بینگ سائیکالوجسٹ میرے علم میں ایک دم سے آیا کہ سائیکالوجی میں کانسیپٹ ہے اڈ, ایگو اینڈ سپر ایگو کا. تو نفس امارہ جو ہے, جو اڈ ہے, وہ سائنٹیفکلی پروون ہے, نفس لوامہ پروون ہے, نفس مطمئنہ پروون ہے. اور یہ ایسی کانسیپٹ ہے کہ جو کئی سالوں سے جو ہے سائیکولوجیکلی ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن شاید ریلیجیسلی جب ہم اس کو بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو شاید ہم تھوڑا سا ریجٹ ہو جاتے ہیں. شاید اس میں ہمارا جو نفس امارہ ہے وہ کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور سر, اس پہ تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈال سکیں. اور ایک اور جو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ نیت کیا تھاٹس ہے یا نیت ایک الگ چیز ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. اور میں تو بلکہ یہ چاہوں گا کہ آپ کے لیے جب ممکن ہو تو یہ جو سب سے پہلے تو سائیکالوجی کی ٹرمینالوجی جو ایڈ ہے, آئی ڈی ایڈ, اور یہ تینوں چیزیں جو آپ نے بتائیں, ان کو تھوڑا سا ایک وائس میسج کے ذریعے ہم سب کو اس کا ایک بینگ اے سائیکالوجسٹ اس کا ایک پرائمر ہم کو سب کو دے دیجئے, تاکہ جو لوگ ان اصطلاحات سے واقف نہیں بھی ہیں تو وہ ضرور پلیز آپ دے دیجئے گا گروپ پہ, جتنا بھی بے شک 5 منٹ 10 منٹ 50 منٹ واٹ ایور, تاکہ ہم اس سے واضح ہو جائے ہمیں, اور پھر اس کو ہم ریلیٹ کرنے کے قابل ہوں انشاءاللہ. ضرور سر, جزاک اللہ, انشاءاللہ آئی ول ڈو تھینک یو دیٹ انشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو. اور دوسرا یہ کہ نیت یقیناً ہی ہے, اور کیا ہے, نیت کوئی الگ چیز نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ بہت سے جو تھاٹ پروسیسز ہیں, اب اگر آج یہ بات واضح ہو گئی ہارٹ کے نیورونز والی, کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم فزیکلی بعض دفعہ فیل بھی کرتے ہیں کہ یار یہ بات, وہ کہتے ہیں نا جی, اقبال نے کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. تو قدسی الاصل, اس کی اصل کے اندر پاکیزگی ہے, قدوسیت ہے. تو دل سے جو بات نکلتی ہے, تو دل سے بھی تو بات نکل, نیورون ہے نا بھائی, سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب اس کی یقیناً اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو اور بڑے راز کھولیں گے, لیکن مجھے اس وقت جو چیز بہت امپورٹنٹ لگتی ہے, اور آج میں یہ بات کہنا بھی چاہوں گا کہ یہاں جتنے لوگ اب جمع ہو رہے ہیں, ہم سب کی اب یہ ایک سارٹ آف
اس محفل کے ذریعے یہ ڈیوٹی بنتی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے میں ایک اسپیکر ہوں, میں یہاں پہ میجورٹی آف دا ٹائم میں بات کر رہا ہوتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب عقل کل تو کوئی نہیں ہے. ہم سب اپنے اپنے اس پوری گفتگو کا, اس پورے سیشن کا, بلکہ اس پوری کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ کچھ باتیں جو کسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دی ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں, اور پھر آپ کے پاس بہت, ہر شخص کے پاس اپنی پوری زندگی کا خزانہ موجود ہے. ان تمام چیزوں کا جو ایفیکٹ ہے نا 40-50 لوگوں کا, یہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے. اور یہ ملٹی پلائر ایفیکٹ اگر ہم قابل ہو جائیں اپنے اطراف میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے اور لوگوں تک پہنچانے میں, تو یہ سائنس کی زبان میں یہ فیشن ری ایکشن ہے, یہ نیوکلیئر ری ایکشن ہے ایٹامک بم کا, کہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 16, 32, 64 2 کی پاورز ہوتی ہیں بائنری نمبر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ اور آگے آ رہا ہے کہ ہم اپنے اپنے حلقہ اثر کے اندر اس فیشن ری ایکشن کو, آج ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم اس بات کو کریں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ بات اسی طرح کوئی ایک شخص کوئی یہ کوئی وہ نہیں ہو رہا کہ ایک شخص حاکم بن کے بیٹھ جائے اور وہی یہ سب کچھ کرے گا. یہ تو انڈیویجولی ہم سب کو کرا. آئی ایم شیور کہ یہ بات سب کو پتہ ہے, میں صرف اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, ریپیٹیشن کی اہمیت کیونکہ اب سمجھ آ گئی ہے. جی بسم اللہ, اگر کوئی اور بات. السلام علیکم کامران صاحب, شاہین بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ. کامران صاحب, ایک تو تعزیت آپ کے دوست اور بھائی کے انتقال پہ, اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ جدائی اور لاس کا کیا کانسیپٹ اب اس عمر میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جدائی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک سائنٹسٹ ہے گریگ بیڈن, بہت بتاتے رہتے ہیں, تو آپ نے جو ہارٹ کے نیورونز کا کیا رہا ہے وہ بہت اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 40,000 نیورونز ہیں اور ان کے جو الیکٹریکل امپلسز ہیں وہ برین سے کہیں گنا زیادہ ہیں. تو وہ جب ہم دل پہ ہمارے جو بات جاتی ہے وہ برین سے زیادہ اثر کرتی ہے. تو دیکھیے پہلے زمانے میں ہمیشہ جو مائیں ہوتی تھیں وہ بچوں کو تربیت کرتی تھیں ان کی, تو پڑھانا اپنی جگہ ہے مگر تربیت میں بیٹا یہ چیز جھوٹ نہ بولنا. حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کا کہ ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا, ڈاکو کے سامنے جھوٹ نہیں بولا تو ڈاکو بھی ان کا مرید ہو گیا. تو اس طرح کی, مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے کہ بچے کو آپ جب کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے ہوتا ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آلو کھا رہا ہے کہ قیمہ کھا رہا ہے کہ وہ روٹی کھا رہا ہے کہ چاول کھا رہا ہے. نہ ماں اس کو بتا رہی ہوتی ہے, وہ اپنا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے بچہ. تو پھر وہ کیسے اپنے تھاٹ پروسیس کا, وہ تو جیسے جسد بنتے جا رہے ہیں نا, کیونکہ آپ تو ڈیڈ ہو گئے نا, آپ تو کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. آپ تو ایک اسکرین کے ساتھ چپٹے ہوئے اور اس اسکرین پہ جو کچھ آ رہا ہے وہی آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم جیسے یہاں جمع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی کریں کہ ہمیں اپنے کردار میں اور اپنے بچوں کے کردار میں اور اپنے معاشرے کے کردار میں کس طرح ان چیزوں سے بہتری لانی ہے, اس پہ بھی ضرور روشنی مہربانی کر کے ڈالیے گا. اور اس کے پریکٹیکل ہمیں جو جیسے سائیکالوجسٹ ہیں, جیسے میں جنہاں میں کام کرتی ہوں, تو اب ہم ریکی کے سیشنز ایپیلیپسی میں اور اب اس میں شروع کرنے والے ہیں, کرونا کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ 0 to 9 ایج سے ہم واپس لے جاتے ہیں ریکی کے اس میں سیشن میں, اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ سوچیں اور پھر آپ اس بچے کے ساتھ رہیں اور اس کو یہ تقویت دیں کہ آپ اسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے, وہ اکیلا نہیں ہے, وہ ڈرے نہیں, اس نے جو کچھ کیا وہ اس وقت. سب سے زیادہ جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو افیکٹ ہوتا ہے اس کا تو کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. جب ہم لوگ ریکی دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, پسینے پسینے ہم لوگ ہو جاتے ہیں جس وقت ہم چائلڈ ابیوز کے کیسز کو دیتے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں اتنا بری طرح پھیل رہا ہے. تو ہم ٹھیک ہے ہم ڈسکشنز کریں مگر اپنے معاشرے کو, اپنے ماحول کو, اپنے لوگوں کا, آپ کا ہاؤس ہیلپ ہے, اس کے بچے ہیں, کس طرح ہم ان کو صحیح سے راستے دکھائیں, کیسے ہم ان کے تھاٹ پروسیس صحیح کریں. ہمیں پریکٹیکل آپ ایڈوائز کیجئے گا کہ ہم کیسے ان کو کریں. جی یہ تو بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے, اور میرا تو پہلے تو سب سے پہلے تو یہ خیال ہے کہ ایک سیشن اب ہم ایسا رکھیں کہ جس میں آپ اس سیشن کو کنڈکٹ کریں آن لائن اسی طرح,
اور پہلے تو ہمیں ریکی کی ذرا سی بیسکس بتائیے، کیونکہ ریکی یا اس طرح کی جو تھوڑی سی سائنسز ہیں ان کے ساتھ بڑے شکوک و شبہات بھی ہیں جو منسلک ہیں ہماری کم علمی کی وجہ سے، ہم نابلد ہیں ان چیزوں سے انکلوڈنگ مائی سیلف. تو ایک تو یہ کہ ایک تھوڑا سا یہ بھی سامنے آئے، آپ کو تو ظاہر ہے آپ کا میرا بڑا پرانا میں جانتا ہوں آپ کو، آپ مجھے جانتی ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے کرونا سے. اس کے لیے میں یہ سب کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب کو یہ ریئلائز ہو کہ اس کے بعد جتنی آپ نے ہمت کی ہے اور جس طرح آپ دوبارہ کھڑی ہوئی ہیں ود نیو زیل نیو فرور. اور یہ میرے خیال میں 3-4 مہینے ہی پرانی بات ہے، آپ کے پورے گھر کو کرونا ہوا تھا، یور ڈاٹر. جی مجھے بھی ہوا تھا. اور سیکنڈ، اور میں نے سر سب سے پہلے جو آپ خیالات کو کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یا اللہ، جو غم ہوتا ہے یا جو دکھ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے وہ تو آنر ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس کو، تو اگر ہم اس کو اچھی طرح سے نہ سنبھال سکیں تو یہ تو ہماری نالائقی ہے نا. تو میں ایسے اپنے غم کو ایسے تماشا تو نہیں بنا سکتی نا، تو میں اور زیادہ لوگوں کا خیال کروں، میں اور زیادہ لوگوں کا. تو میں نے فوراً اپنی فارسی کے جو سر تھے ان کو فون کیا. میں نے کہا سر اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ مجھے 1 to 1 لیول پر آ کے فارسی اور عربی کی کلاسز دینا شروع کر دیں. تو الحمدللہ وہ گھر آ گئے، اور وہ بچہ ہے چھوٹا، بیٹے کے برابر ہے میرا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ آ گیا اور میں بہت اس کی عزت کرتی ہوں. اور جب سے میں نے فارسی اور عربی پڑھنا شروع کری ہے سورہ رحمان سے، وہ عربی مجھے سکھا رہے ہیں کہ عربی کو کیسے پڑھنا ہے، وہ سورہ رحمان سے سکھا رہے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ کبھی زندگی میں نے ایسے قرآن شریف کو 100 دفعہ پڑھا ہے مگر ایسے نہیں پڑھا. جی بسم اللہ. میرا خیال میں آپ کے ساتھ پرائیویٹلی اس کو پہلے ہم گفتگو کر کے اس کو پلان کر لیں گے، تاکہ اس سے، اور یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت سے لوگ تعزیت آپ سے بھی کر رہے ہیں، مجھ سے بھی کر رہے ہیں. آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف دیم. بس اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب گزر چکے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو شاہین آپا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر لوں گا بیچ میں، تاکہ ہم اس بات کو بھی آگے بڑھائیں. اور دس از ویری ٹرو کہ ہمیں یہ جو ہم اپنا ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا فریم ورک ہے جس پہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہے جس کو ہم کہیں گے پرائمل لیول کا فریم ورک ہے. اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد الٹیمیٹلی پھر آپ سب لوگ اپنے اپنے سرکلز کے اندر بہتری لانے کی کوشش ہم شروع کر سکیں. اور اس کے اندر ظاہر ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور یہ ساری باتیں. تو اس فریم ورک کو انشاءاللہ ہم اس زاویے سے بھی آگے ایکسپینڈ کریں گے. بٹ آئی تھنک ونس وی آر، وہ وقت بہت اب قریب ہے. 2-4 سیشنز کی اور بات ہے کہ ہمارا ایک بنیادی ذہن تو بن چکا ہوگا. تو بہرحال آئی ایم ویری تھینکفل آل آف یو. اگر کوئی اور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہو تو پلیز موسٹ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لقمان صاحب جناب. جزاک اللہ فار بیوٹیفل سیشن. ابھی میم امیمہ نے آئی تھنک ایک بات کی تھی کہ از نیت از اے تھاٹ، تو مجھے اس کا آنسر لگا کہ مجھے دینا چاہیے، شاید میں غلط ہوں، لیکن میں نے ایک نیت کی تھی اپنی لائف میں کچھ چیزوں کی. ابھی صرف نیت کی تھی کہ یہ چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں نا مینیفیسٹیشن آف تھاٹس انٹو ریالٹی، وہ کیا ہوتا ہے. وہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں نا سبب بنتا ہوں کسی کا، کسی بھی کام میں. بس یہ پہلے میں نے آئی میک مائی مائنڈ اس ٹائم پہ. اب یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں جانا ہے مجھے تو کوئی کام ہو رہا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، اس میں میرے ایک ذہن میں ایک تھاٹ آتا تھا خود بخود اسی کی مینیفیسٹیشن کا. جیسے ایک مرتبہ میں کپڑے آئرن کر رہا تھا اور مجھے یاد آیا کہ مجھے بیان پہ جانا ہے، تو میں نے کپڑے آئرن کرتے کرتے چھوڑا، خود بخود میں نے ایک دم سے اسپونٹینیسلی بائک اٹھایا اور جا رہا. اور راستے میں ایک شخص ٹھہرا، انتظار کر رہا تھا، اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مجھے وہاں پہ لے جائے. اور جب میں نے اس کو بٹھایا تو مجھے کہتا کہ آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں کتنی دیر سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی آ جائے اور مجھے لے جائے، اور کوئی بھی نہیں لے کے چاہ رہا تھا مجھے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کام کیا کر رہا تھا اور مجھ سے اللہ نے کیا کام کروایا. اس شخص وہ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک مرتبہ شادی پہ جا رہا تھا، ایک اندھیرا روڈ تھا اور اس سے ہم جب گزر رہے تھے تو بالکل اندھیرے میں مجھے ایسے فیل ہوا میرے بائیں ہاتھ پہ کوئی شخص پریشانی حالت میں ہے. میں نے اپنے دوست کو بولا بائک روکو.
اس نے ایک دم سے بائک روکو, میں اندھیرے میں گیا, مجھے میرے ذہن میں آیا ادھر لوگ بھی تھے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو ایک بہت بڑی عورت گری ہوئی تھی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کہیں اس کو چوٹ لگی تھی اور وہ گری ہوئی تھی, وہ خون و خون تھی, اور میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو میں ہاسپٹل لے کر گیا. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ نیت جب انسان ذہن میں کر لے تو اس کی مینیفیسٹیشن ہونے لگ جاتی ہے, اور وہ چیز آٹومیٹکلی میرے ساتھ ہوتی تھی, اور میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں, اور وہ اب لوگوں کے سامنے ہوتا تھا لیکن ان کو نظر نہیں آتا تھا, مجھے پتہ نہیں آتا تھا دل میں, اور وہ مجھ سے ہو جاتا تھا, اللہ مجھ سے کروا دیتا تھا. تو نیت سبحان از اے تھاٹس. سبحان اللہ, تھینک یو فار شیئرنگ دیز ایکسپیرینسز. اور مجھے تو پھر وہی شعر یاد آ جاتا ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی, آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے, اگرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی. تو بس الحمدللہ شکر ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا آپ کریں پہلے بات. چلیں لیڈیز فرسٹ. I don't know if there is someone else too in ladies. I don't know. السلام علیکم سر. کومل عرض کر رہی ہوں. میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی سب کی ماشاءاللہ باتیں سن کے, اور سیشن تو بہت خوبصورت تھا, اور پھر مجھے ایک فیلنگ آئی کہ کتنے پیارے پیارے لوگوں کے ساتھ اللہ نے مجھے یہ اس کی رحمت ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اس وقت. تو میں کوشش کروں گی کہ جو میں نے نوٹ کیا تھا یا جو پوچھنا چاہتی ہوں وہ ترتیب میں پوچھ سکوں. ایک تو ہم نے آج کے سیشن میں یہ, اور پہلی بات یہ کہ یہ جو ویڈیو آپ نے شیئر کی تھی سب سے پہلے جب آن کی گئی تو مجھے, چونکہ میں جرمن لینگویج سیکھ رہی ہوں 1.5 سال سے, تو میں صرف اسی حد تک ریلیٹ کر پائی, لیکن جب آپ نے اس کو اوپن کیا تو ماشاءاللہ بہت اور طرح سے دیکھا اور سمجھا. تو یہ جو پیٹرنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور ہارٹ اور اس کی دماغ کے نیورونز کی بات ہو رہی تھی, چونکہ آئی ایم این آرٹ اسٹوڈنٹ, اور پھر میں نے آگے لا پڑھا, بیچ میں پرشین اور عربک پڑھی, تو مجھے اس سارے کانسیپٹ کا اس طرح سے نہیں پتا جیسے پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو ہے. تو میں نے خود سے ایکسپیرینس کیا کچھ عرصہ پہلے سے کہ ایک آپ کی وائس آتی ہے جب آپ اپنے اوپر دھیان کرتے ہیں, ایک وائس آتی ہے جو آپ کے دماغ سے آتی ہے, آپ کی سوچ آ رہی ہوتی ہے, اور ایک آپ کے دل سے آ رہی ہوتی ہے. اور اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ جو دل سے بات آ رہی ہوتی ہے وہ اکثر, جیسے کہ اگر مجھے کسی بات پہ کوئی غصہ آ رہا ہے یا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت غلط کر رہا ہے, تو جو میرا دل ہے نا وہ مجھے کہے گا کہ نہیں رک جاؤ, کچھ نہیں ہوتا, صبر کرو, اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا اجر دیا ہے, اور جو بھی ٹیچنگز ہیں. لیکن جو دماغ ہے نا وہ سم ٹائم ریئیکٹ کرنے کو کہتا ہے. تو وہ آج آپ نے مجھے سائنس میں سمجھایا, تو اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ اس پہ آگے مزید, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید دماغ سے سو جاتی ہے مگر دل سے ہم انسپریشن لیتے ہیں بہت سارے کاموں کی اور چیزوں کی. اور یہ جو نیت اور خیال کے حوالے سے بات ہوئی, تو اس میں میرے خیال میں نیت کو صاف کرنے کا, جیسے کہا گیا کہ نیت مراد کو پہنچے, اچھی نیت مراد کو پہنچے, تو اس میں یہ جو خیال کو خیال رکھنا ہے, اس کو اگر کنیکٹ کریں تو خیال اچھا بھی آئے گا اور برا بھی آئے گا. اس کو جب ہم اچھے کو اڈاپٹ کر لیں گے تو ہماری جو اچھی نیت ہے وہ مراد کو پہنچ جائے گی. تو خیال اس بیسیکلی میں بھی ہمارا ایک ٹیسٹ ہے, ایک راستہ ہے, جس میں ہم اگر صحیح پہ چلیں گے تو مراد کو اچھی کو پہنچ جائیں گے, ورنہ مزید طرح کے امتحان ہوں گے. اور شاہین صاحبہ کی جو گفتگو تھی اس میں مجھے بہت زیادہ جو میری ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ایکچولی ان کی گفتگو میں, جب انہوں نے یہ کہا کہ جو غم ہے یا یہ جو امتحان ہوتا ہے وہ بھی آپ پہ اللہ کی ایک عنایت ہوتی ہے. تو واصف علی واصف صاحب نے ان کا ایک, میں نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بعض لوگوں کے لیے غم بھی عنایت ہوتا ہے, تو اگر کسی کو اللہ اس جگہ پہ لے جائے تو یہ تو اس کی بڑی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب پہ بہت بہت کرم کرے. سوال, سوری بہت لمبی بات کر رہی ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ خیال کی سمجھ نہیں آئی ابھی تک سائنس کو کہ کہاں سے آتا ہے, ایسے مجھے لگتا ہے ہارٹ بیٹ کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہارٹ بیٹ کیسے چل رہی ہے, if I'm wrong. اور سوال یہ ہے کہ جی جو پیٹرن والی بات ہے سر, کہ جہاں ہم ریپیٹ کریں گے وہاں سیکھیں گے,
تو اب میں آپ لوگوں کی صحبت میں ہوں تو یہاں کی چیزیں میرے اس میں بیٹھ رہی ہیں. میں اپنا ایک لایا عمل تیار کروں, یا ذکر اذکار کا جیسے ہر ایک کا اپنا پیٹرن ہے, یا کوئی صحیح صوفی پاتھ پہ کسی سے سیکھ رہا ہے تو اس کے وہ پیٹرن بنیں گے. لیکن اسی طرح ایک بہت بڑا فتنہ دنیا میں یہ بھی ہے کہ مختلف قسم کے گروپس جو ہیں, جب ان سے ہمارے بچے یا ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ ایک خاص بہت اچھی اچھی باتیں جب کرتے ہیں, تو اس میں آ کے جیسے میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ ایک قرآنک گروپ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ جی قرآن سے ہی شدید محبت ہے اور اس طرح سے ہے. تو میرا اپنا ذہن جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا کہ یہ واقعی یہ تو قرآن کی بات ہے, اور جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں, میں ساری بات نہیں کر سکتی یہاں پہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کسی طرح نکال لیا. لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے پھر کہ اگر ہم اتنا فکسڈ ہیں, کہیں کسی کی بات بھی سن رہے ہیں, اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر کون سی چیز ہمیں بچا سکتی ہے یا ایسی چیزوں سے نکال سکتی ہے کہ ہم بھٹکے نہیں. سوری مے بی آئی کوڈنٹ کنوے پراپرلی, بٹ آپ شاید اس کا آنسر کر سکیں. جزاک اللہ خیر. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. بچانے والی ذات بھی وہی, اور اس کا میں اس پہ ہم بات کریں گے, یہ ڈیٹیلڈ بات ہے ویسے, لیکن آسان بات یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو کرم ہی ہوتا ہے, صحیح کہا, لیکن کرم ہونے کے لیے ایک فریم ورک بھی ریکوائرڈ ہے. تو اس فریم ورک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بات آٹومیٹکلی انٹیگریٹ ہو جائے گی آگے آنے والے سیشنز میں. عمر پیرزادہ صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی سر, تھینک یو. آفس سے سن رہا ہوتا ہوں, یہ میں تو باس کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے. تو آفس سے ہی لنک خیال آیا کہ آپ کی آج جو بات میں گھر لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے خیال کو دور سے دیکھنا ہے نا, تھرڈ پرسن. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ میں آج لے کے جا رہا ہوں کہ نکل کر اور اس کو دیکھنا. اب میرا کام جو ہے وہ کافی لیٹ ہوتا ہے چینج مینجمنٹ سے, کہ آپ ایک پوری آرگنائزیشن کو, ماسس کو ایک پرٹیکولر آئیڈیا پہ کنسنسس بلڈ کریں اور پھر ان کو لے کے جائیں. تو ایک مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ کیا اس کا بھی تعلق ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ میں کسی اور کے خیال اور مختلف خیالوں کو پھر ایک کنسنسس پہ کسی طرح لے کر آؤں, اور پھر ظاہری بات پہ اگر ہم نیشن بلڈنگ ایکسرسائز پہ جاتے ہیں یا ایک ماسس کو ہم ایک طرف موو کرانا چاہ رہے ہیں یا ایک چینج لانا چاہ رہے ہیں, تو اس کا تعلق بھی پھر مختلف خیالات کا ایک کامن خیال پر آنا ہوگا یا کس طرح ہوگا. میں اس کانسیپٹ کو تھوڑا ابھی دماغ میں ایک انیشیل تھاٹ آئی ہے, لیکن میں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کروں, کیونکہ پھر اس پہ میرے خیال سے ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے اور پرابلی تھوڑا ایکسپیریمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک گروپ تھنک جس طرح ہم کہتے ہیں جو کہ ایک نیگیٹو اس میں آتی ہے کہ سب ایک طرح سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو پازیٹیو طرح سے بھی کس طرح ہم انفلوئنس کر سکیں. تو یہ خیال آ رہا تھا, تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. بڑی اہم بات آپ نے کی. مجھے آپ کی بات سے جو پہلا خیال آیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے اور اپنے حبیب مطلق علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پرائمریلی یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے نا, کیونکہ ہم ڈائیورس لوگ ہیں اپنے بایولوجی کے حساب سے بھی, اور اپنی انیٹمی بھی اور اپنی سائیکالوجی دونوں ہی حساب سے ہم ڈائیورس ہیں. لیکن یہ جو گروپ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ تو اللہ بھی کریٹ کر رہے ہیں. ویسے ہی مجھے ایک میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے اس بات کے جواب میں ایک بات کہ بھائی اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے تو وہ ایک جس کو امت رسول پاک علیہ السلام کہا جا رہا ہے, تو وہ اس کا ایک جینرک مائنڈ سیٹ ہی ہوگا نا یقیناً, کہ جس کے اندر وہ تزکیہ شدہ ہوگی, جس کے اندر وہ اچھائی کے قریب ہوگی, برائی سے دور ہوگی, اپنے خیال کا خیال رکھتی ہوگی, اینڈ سو مینی ادر سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ یقیناً ایک مائنڈ سیٹ
کریٹ کرنا آبجیکٹو ہے, لیکن مجھے عمر یہ لگتا ہے کہ اس جگہ پر فائز ہونے کے لیے جو کیپیسٹی اور جو کیپیبلٹی چاہیے, پہلے ایک شخص وہ خود حاصل کرے. یعنی میں بجائے اس کے کہ میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپنے جیسا, ہاں اور ایک یہ بڑا اس کے اندر ایک لوپ ہول بھی نظر آیا مجھے ایک دم اس بات سے, اپنے جیسا مائنڈ سیٹ کوئی چیز نہیں ہے. مائنڈ سیٹ وہ ڈیوائن کنیکشن ہے نا, تو مائنڈ سیٹ اپنے یا میرے جیسا یا تیرے جیسا کی کیا اہمیت ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو اللہ چاہتے ہیں, یعنی ان جیسے جو وہ چاہ رہے ہیں اس جیسا مائنڈ سیٹ ہمیں بنانا ہے. اب اس کی ڈیٹیلز میں جانا اور اس کو سمجھنا, اور جیسے آج کا سیشن ایک معمولی سی ہماری کوشش تھی اس کو سمجھنے, ایک سٹیپ آگے بڑھنے کے لیے, تو ہم مجھے نہیں لگتا کہ ہم یا یوں کہہ لیں کہ گروپ تھنکنگ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو گروپ ہے ہمارا, یہ ایک انداز میں ود آل دا ڈائیورسٹی امنگسٹ دا پیپل, لیکن ہم آہستہ آہستہ ٹیون تو ہو رہے ہیں نا بنیادی باتوں پہ, کہ یار یہ بنیادی باتیں جو ہم تک اس طرح نہیں پہنچی, شاید اگر اب پہنچ کم از کم ذہن کے دریچے تو کھل رہے ہیں. 100% تو کوئی کسی کی بات سے ایگری نہیں کرے گا, لیکن 100% مجھے جب بات سمجھ آتی جائے گی تو میں اپنے رب کی بات سے تو ایگری کرنا شروع کروں گا نا. تو شاید یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پرہیپس آج کے وقت میں تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ جو ہم لوگ ایک, میں اور آپ اور کے زی آر اور شاہین شیرین آپا ایک اڑان والے جو ہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو وہاں بھی شاید یہی آبجیکٹو ہے کہ بھئی ایک بنیادی تھاٹ پروسیس کی طرف تو لایا جائے لوگوں کو. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سب ایک جیسے ہو جائیں. تو بڑا اچھا نقطہ ہے آپ کا, اس پہ یہ نہیں غور طلب ہے یہ. جی غور کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. خان صاحب سوری ٹو انٹرجیکٹ بیکاز مجھے ایک سوال اسی پوائنٹ سے عمر کی بات سے یاد آیا تو بے تاب ہو گیا. تو مختصر ہے, اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال منسوخ ہے, وہ یہ کہ جو میری امت میں سے تعصب کرے گا خارج ہے. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے آپ؟ تعصب, اور تعصب بھی تو سوچ کا ایک وہ ہے نا, ایک پہلو. تو میری امت میں سے جو تعصب کرے گا خارج ہے, یہ میں کافی عرصے سے سنتا آیا ہوں, اور یہ میری ہائی وے بنی ہوئی ہے نیورل. تو میں چاہ رہا تھا اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی جی بالکل, تھینک یو. اصل یہ تعصب اگر ویسے لفظی طور پہ دیکھیں تو عصبیت, اور عصبیت کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کو اس بیس کے اوپر سیگریگیٹ کرنا کہ جی اس کا حسب نسب کیا ہے, اس کی ذات پات کیا ہے, قبیلہ کیا ہے. اس زمانے میں قبیلے ہوتے تھے, اب یہ فیملیز ہو گئی ہیں کہ جی وہ آرائی ہے, وہ گجر ہے, یا اس سے آگے نکلتے ہوئے جی یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, غریب ہے, امیر ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, مہاجر ہے, پاکستانی ہے, امریکن ہے, نیشنلزم بھی اس میں شامل ہو گیا. تو تعصبیت تو بنیادی طور پر جو آسان اور موٹی بات ہے وہ یہ کہ تعصبیت ہمارے ویژن کو چھوٹا کرتی ہے, کیونکہ تعصب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے قیدیوں میں اضافہ کیا ہے, اس میں کمی نہیں کی ہے. اپنے دماغ میں نے مختلف جو قیدی بنائے ہوئے ہیں اس میں اب میں نے ایک اس بریکٹ آؤٹ کر کے تعصبیت کی بنیاد پہ بھی قیدی بنا لی ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ریلیز دوز پرزنرز, thereby I am not willing to actually relieve myself, and I am not able, I will never be able to create a new space in my thought process because that is preoccupied, preconceived notions ہیں لوگوں کے بارے میں, قومیتوں کے بارے میں, مذاہب کے بارے میں. تو ان preconceived notions سے یقیناً جو حدیث پاک ہے وہ بالکل یہی کہتی ہے کہ تعصب سے تو باہر جانا ہی جانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو پری کنسیوڈ نوشنز ہیں ان کی وجہ سے تو بات نہیں بنے گی. اور یہ ایک پرچہ بھی مجھے ملا ہے, یہ میرے گھر سے ملا ہے مجھے. جی ٹھیک ہے. تو تعصبیت اصل میں ججمنٹ ہے, یہ جو مینٹل سٹیٹ ہے اس کی ججمنٹل جو ہم ہو جاتے ہیں نا, وی آر, اور یہی مجھے ابھی میری وائف نے لکھ کے دیا کہ ججمنٹل کیوں ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں. ہمارے پری کنسیوڈ نوشنز ہیں, اور جس کے ذریعے کیونکہ میں اور آپ, یعنی تعصبیت کی بنیادی وجہ کیا ہے, میں اور آپ بہت سی چیزوں میں متفق نہیں ہو سکتے, عمومی باتوں پہ. ہمارا مجھے چائے پسند ہے, آپ کو کافی پسند ہے,
تو اب یہ تو طبیعت ہے. تو اب میں ججمنٹل ہو گیا. نہیں, کامران رضوی صاحب تو جناب کافی پیتے ہیں. اس کا مطلب یہ, اور وہ اس کے مطلب سے اس کا مطلب, اور پھر اس کا مطلب, اور آپ مطلب نکالتے نکالتے میں اپنے ذہن کے نہ صرف قیدی بڑھا رہا ہوں, اپنے نوشنز کا اضافہ کر رہا ہوں, اور وقت کے ساتھ آئی بیکم سو ججمنٹل کہ اس کے بعد مجھے کسی شخص کا کوئی ایکشن اس کے اصلی پرسپیکٹیو میں نظر آنا ہی بند ہو جاتا ہے, کیونکہ میں ہر شخص کو اپنے پرسپیکٹیو اور اپنے چشمے سے, اپنے لینسز سے دیکھ رہا ہوں. اور میرے لینسز جو ہیں وہ, میرا لینس امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ لینس لیس نہیں ہو سکتا کوئی آدمی. لیکن ہاں, اگر میرا لینس ڈیوائن لینس ہے, اگر میں نے اپنے لینس کو اپنے خیال کا خیال رکھتے ہوئے ٹیلر ڈاؤن کر لیا ہے ڈیوینٹی کے لینس سے, تو پھر تو سبحان اللہ, پھر تو کیا بات ہے, پھر تو میں کمال پہ پہنچ گیا ہوں. یہی تو کاملیت ہے, اور کیا ہے کہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہ آئے سوائے ڈیوائن لینس سے جو چیز مجھے نظر آنی چاہیے. لیکن اگر میرا اپنا لینس اتنا حاوی ہے, میری پسند, میں اتنا ججمنٹل ہو چکا ہوں کہ جو چیز میری مرضی کے خلاف ہے یا جہاں مجھ سے اختلاف رائے ہے, تو یہ کامبا, یہ تو بنیاد پڑ گئی عصبیت کی. یہی تو عصبیت. اب ضروری نہیں وہ سندھی, مہاجر, بلوچ, پٹھان, پاکستانی, امریکن ہو, لیکن تعصب تو دو نارمل ایک ہی قبیلے کے لوگوں کے درمیان بھی ہے. بیکاز آئی ڈو ناٹ ایگری ٹو وٹ یور نارمز آف لائف آر. اور میں خاص طور پہ اس میں اپنے ہمارا ایک خیال کا خیال رکھ رہے ہیں, ہم دوسرے کے خیالوں کا بہت عمدگی سے خیال رکھ رہے ہیں, لیکن اپنے بارے میں کوئی فکر اور کوئی سوچ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. السلام علیکم سر. جی وائسام حامر صاحب, کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر جی, کیا حال ہے, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. سر ایک واقعہ شیئر کرنے کا دل کر رہا تھا, اگر آپ کی اجازت تو. بسم اللہ. تو سر, جب میں کسی استاد کا شاگرد بنا تھا تو اس کے جو میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, کوئی اور اسٹوڈنٹ تھا, لیکن اس اسٹوڈنٹ سے مجھے بہت چھیڑ ہوتی تھی. تو استاد کو میں نے بولا, اس اسٹوڈنٹ سے مجھے بہت چھیڑ ہوتی ہے نا. آواز آ رہا ہے سر؟ جی بالکل آ رہی. ہاں, تو مجھے بولتے جاؤ اس کو سلام کرو. اچھا. ہاں, میں گیا, سلام کیا. دوسرے دن کلاس میں بولتے جاؤ اس کے پاس بیٹھو. گیا, اس کے پاس بیٹھا. پھر بولتا ہے جاؤ اس کو چائے پلاؤ کینٹین میں. چائے پلایا اس کو. ایسے کرتے کرتے 20 دن میرے خیال میں لگ گئے نا. تو اس دن کے بعد آج تک جو ہے اس بندے سے مجھے چڑ نہیں ہوتی. تو یہ ایک ریپیٹیشن تھا, ایک پریکٹس تھا میرے خیال میں سر, خیال کے حوالے سے. ایکسلنٹ, بالکل, سبحان اللہ. جی ہاں, ایک اور سر واقعہ ہوا تھا, اگر اجازت ہو تو. جی بسم اللہ. ہاں, تو سر ہوا یوں کہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا, تقریباً 2003 کی بات ہے. میں نے اس کو جو ہے بےعزت کیا کسی بات پہ, تو اس نے بیچارہ نے کچھ نہیں بولا, وہ چلا گیا. لیکن وہ بات جو ہے دن رات مجھے مطلب کہتا تھا نا کہ میں نے اس کو کیوں بےعزت کیا, تم نے اچھا نہیں کیا. رات کو نیند بھی نہیں آتا تھا اسی حوالے سے. تو کچھ وقت کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. اب یہ خیال جو ہے مجھے ڈیلی ستاتا تھا کہ تم نے بہت گندا کام کیا مطلب اس کے ساتھ. تو چلتے 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 ایک دن قبرستان سے گزر رہا تھا, تو قبرستان میں ہی خیال آیا جاؤ اس کی قبر پہ اس سے معافی مانگو. تو اس کی قبر پہ جا کے میں نے اسے بلند آواز میں بولا کہ بھئی کیا ہے, تم نے مجھے ذلیل کیا ہوا, ابھی مجھے معاف کر دو نا. تو اس دن کے بعد آج تک وہ خیال واپس میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں نے اس کو کیوں بےعزت کیا. تو یہ بھی ایک خیال رکھنے کا ایک انداز ہے سر. بہت تھینک یو سر جی.
تھینک یو. دونوں باتیں بہت اہم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا, جو ویڈیو ہم نے دیکھی تھی تو اس کے اندر وہ بالکل آخر میں انہوں نے 45 ڈیز کا ذکر کیا تھا. وہ بھی 40 دن کی بڑی اہمیت ہے, 40 کے فگر کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, دین میں. 40 دن اگر کسی تھاٹ کو ریپیٹیٹیولی آپ پرفارم کرتے رہتے ہیں نا, تو وہ آپ کے تھاٹ پروسیس کا حصہ بن جاتی ہے. 40 کا حصہ بڑا اہم ہے. اور خاتون نے بھی جو ویڈیو تھی اس میں 45 ڈیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ہمارے پاس 40 کا عدد ہمیں دیا گیا ہے. 40 از ویری امپورٹنٹ. 40 دن کی کوئی 40 دن کا چلہ کہتے ہی 40 دن کی عبادت کو ہے, یا 40 دن کسی الگ مقام پہ بیٹھ جائے. چلہ از امپورٹنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ چلے شروع کر دیں, میں اس کی حکمت بتا رہا ہوں کہ چلہ جب کہتے ہیں نا تو 40 دن کی ریپیٹیشن نیورل ہائی وے, نئے نیورل لنکس کریٹ کر دیتی ہے. اینڈ دا وومن پریسائزلی سیڈ ان 45 ڈیز. تو وہ ان کے 45 ہے, ہم اس کو 40 کہہ رہے ہیں. بہرحال مجھے خیال آ گیا عامر کی بات سے. تھینک یو عامر. آپ بلوچستان میں ہوتے ہیں, آپ تو ویسے بڑے مشکل حالات میں, اور ایک زمانے سے آپ اور ہم آپس میں الحمدللہ ایک دوسرے سے ان کمیونیکیشن ہے. اینڈ عامر, جی ہاں بالکل سر. عامر اللہ آپ کو خوش رکھے. میں فردر ڈیٹیلز آپ کی اس لیے نہیں دوں گا کہ پتہ نہیں وہ مناسب ہو یا نہیں ہو. تھینک یو سر جی, مہربانی. تھینک یو جناب, بہت بہت شکریہ سب کا. بہت آج الحمدللہ سر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا تھا. جی زنید جی. وہ یہ کہ ابھی جو آپ نے خیال کو آبزرو کرنے کی جو بات کری, اور میں نے دیکھا کہ ہماری آڈینس میں بہت سارے کو شاید بہت ساری ٹرمینالوجیز کی شاید ابھی اتنی آگہی نہیں ہے. تو اس پہ ایک بہت خوبصورت اور بہت چھوٹی سی بک ہے 80-85 پیج کی, جس میں بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بڑی آسان سادہ زبان میں بتایا گیا ہے. وہ ہے پریکٹسنگ دا پاور آف ناؤ. اسکاٹ ٹولی صاحب کی یہ بک ہے, اور یہ اسی بیس پہ ہے. اس میں تھوڑی اسپرچولیزم بھی ہے, اور اس میں بڑی خوبصورتی انداز میں بہت سادہ لفظوں میں بتایا. اگر کوئی چاہے تو اس بک کو پڑھ کے اس بات کو تھوڑا سا اور سمجھنے میں انشاءاللہ. ہاں یہ اسکاٹ ٹول جو ہیں, اور جو دوسرا انہوں نے نام لیا تھا نا گریگ بریڈن ہے, بروس لپٹن ہے, یہ اچھا یہ مختلف لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. بس ان کے کاموں کے اندر جب بھی آپ لوگ پڑھیں یا ان کی ویڈیوز دیکھیں, اس اصل میں بات کیا ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے, یہاں میں عصبیت کی بات نہیں کر رہا کہ وہ اور میں, لیکن بات یہ کہ ایک چیز بالکل کلیئرلی ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ کہ جس جگہ آپ کا کوئی تھاٹ پروسیس حد سے زیادہ ڈائیورج ہونے لگے تو اس کو میپ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر بیان چیزیں ہو چکی ہیں, ہم نے اس کو میپ نہیں کیا. ہماری میپنگ اس سے جب تک نہیں ہوگی وہ چیز ہمارے قلوب میں نہیں سمائے گی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ میں عصبیت کے تحت نہیں کہہ رہا, یہ میں ریئلٹی کے تحت کہہ رہا ہوں کہ خاص ہے. کیونکہ ایک مقام پہ جا کر یہ جو تمام اسپیکرز ہیں, ایک مقام پر جا کر دے بیکم کلو لیس. کیونکہ سائنس کا حال وہ ہے کہ سائنس امپورٹنٹ بہت ہے, میں بہت سائنس کو ریفر کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, لیکن سائنس کا حال بھی پتہ ہونا چاہیے. سائنس کا حال پھر ایک شعر میں بیان کر دوں آپ سے کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. سرے الحمدللہ ہمارے پاس ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پہنچ جائیں. Not through the process of converting people to Islam, but letting people know the true essence of any religion and the true essence of Allah subhanahu wa ta'ala, God, Ishwar, Om, Yahweh, جو جہاں اپنے خدا کو جو کچھ کہہ رہا ہے. لیکن بات تو ایک ہی ہے نا, اینٹیٹی تو ایک ہی ہے نا. تو الحمدللہ, thank you very much all of you, بہت شکریہ. It was a brilliant session from all of us. Alhamdulillah. Jazakallah. Thank you. Jazakallah khairan, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you. Allah Hafiz.